السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے کہ جنگ آزادی میں مسلمانان ہند اور بالخصوص علماء اہل سنت کا اہم کردار۔ جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، بالخصوص علماء اہل سنت کا اہم رول تاریخ ہند میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باب مسلمانوں کے جذبہ حب الوطنی، جوش و ولولہ، عزم و ہمت، بہادری و پامردی، ایثار و قربانی کی لافانی و ناقابل فراموش داستان ہے۔ تقریباً ایک صدی تک چلنے والی تحریک آزادی میں مسلمانان ہند نے بے مثال اور لازوال کردار ادا کیا۔ وطن عزیز کو غاصب انگریزوں کے پنجہ ظلم اور باشندگان ہند کی گردنوں کو طوق غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی وہ عظیم قربانیاں پیش کی ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سرزمین ہند کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، مسلمانوں نے گلشن ہند کی اپنے لہو سے آبیاری کی ہے، اور یہ لہو اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ذرے ذرے سے ہمارا لہو مہکتا ہے۔ ہماری محبت نے اس گلشن کی شان بڑھائی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریکیں چلائیں، قید و بند کی پریشانیوں کو برداشت کیا، اپنے ملک کی آزادی کے لیے تختہ دار پر چڑھ کر بخوشی پھانسی کے فندے کو گلے سے لگا لیا، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب کہیں جا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی اور یہ ملک آزاد ہوا۔ شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قربانیاں پیش کیں، 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریزوں کا تسلط جب پورے ہندوستان پر ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو ظلم و ستم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی، وہ یقیناً ناقابل فراموش ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش میں تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ یہ آواز قائد جہاد آزادی حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا، علماء سے فرضیت جہاد پر فتویٰ لیا، جس پر اسی وقت دہلی سے 33 علماء حق نے دستخط کی، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی، جسے انگریزوں نے غدر کہا، جس میں قائدین و مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں عوام نے اپنا خون نذر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لٹکائے گئے۔ 19 ستمبر سے 24 ستمبر تک علامہ فضل حق خیرآبادی نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر دہلی میں نظر بند رہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد آپ اپنے وطن خیرآباد شریف پہنچتے ہیں۔ خیرآباد شریف سے علامہ فضل حق خیرآبادی کو گرفتار کر کے آپ پر مقدمہ چلایا گیا۔ انگریز جج نے آپ کو جزیرہ انڈمان بھیجنے کا حکم سنایا۔ علامہ ہی کی طرح دوسرے بہت سارے علماء نے جہاد آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی ہی کو دیکھ لیں، آپ عالم ہی نہیں بلکہ شیخ طریقت بھی تھے۔ آپ کے ہزاروں مریدین تھے۔ آپ نے بے شمار مریدوں کو اکٹھا کیا، سب کو فوجی تربیت دی، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے لکھنؤ تک پہنچ گئے، آدھے لکھنؤ پر قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن یہاں بھی پھر وہی معاملہ آیا کہ ایک نااہل شخص جو انگریزوں کے ساتھ مل چکا تھا، اس کی وجہ سے مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی کو آدھے مقبوضہ لکھنؤ سے ہاتھ دھونا پڑا اور آپ شہید ہو گئے۔ اسی طرح مولانا لیاقت علی صاحب الہ آبادی بھی، آپ بھی عالم و شیخ طریقت تھے، آپ کے ہزاروں مریدین تھے۔ آپ نے اپنے مریدین کے ساتھ مل کر جہاد آزادی میں حصہ لیا، یہاں تک کہ آپ کو کالا پانی کی سزا ملی اور وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ایسے ہی مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے قیام بریلی کے دوران انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ وہی فتویٰ بغاوت سرد ہونے کے بعد جب انگریزوں تک پہنچا تھا تو انگریزوں نے آپ کو بھی گرفتار کر لیا اور کالا پانی کی سزا دی تھی۔
اسی طرح مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی میں حصہ لیا تھا اور ان کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ جہاد آزادی کے قائدین علماء میں سے یہ چند کا مختصر تعارف ہے۔ نام تو بہت سارے ہیں جن کو کم وقت میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بس ایک آخری نام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جہاد آزادی میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ آپ بریلی شریف میں بیٹھ کر مجاہدین آزادی کو گھوڑے، ہتھیار اور اوزار بھیجا کرتے تھے، ساتھ ہی ان کے کھانے پینے کے سامان بھی بھیجا کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں انگریزوں سے چھپا کر بھیجی جاتی تھیں، ورنہ انگریز ان پر غاصبانہ حملہ کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وطن عزیز ہندوستان کی آزادی میں تمام مذاہب کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بالخصوص مسلمانوں کا بھی اہم کردار، اور ان میں علماء اہل سنت کا ایک اہم رول رہا ہے۔ علماء اکرام، شیخ طریقت اپنے مریدین کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس وطن کی آزادی کے لیے حصہ لیا ہے۔ اب یہ آزادی کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان علماء کی قربانی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، بھلا نہیں سکتے ہیں، جنہوں نے وطن عزیز ہندوستان کی محبت میں اپنے جان و مال، عزت و آبرو، تمام کی تمام قربانیوں کو پیش کیا، کالے پانی کی سزا بھی بھگتی، جن کی ہم قربانیوں کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا اہم رول رہا، انہیں تاریخ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے دہلی کی سرزمین سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا، جو کہ ایک عالم دین اور مسلمان ہیں۔ اس طریقے سے تمام مذاہب کے لوگوں نے مل جل کر اس آزادی میں حصہ لیا اور جد و جہد کی کوشش کی۔ تو یہ 75واں یوم آزادی یعنی 15 اگست 2022، یہ 75 سال آزادی کے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اس آزاد بھارت میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ تو وطن عزیز ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور یہ 75 سال یعنی کہ 15 اگست 2022 کو 75 سال یوم آزادی کے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو تمام کو چاہیے کہ اپنے وطن سے محبت کریں اور آپس میں بھائی چارگی بنائے رکھیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے تمام کو کوشش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔